الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہے جس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب. گزشتہ سبق کے اندر آپ نے 6 صدی عیسوی کے حالات سنے تھے. اس وقت انسانیت کا کیا حال تھا اور انسانیت کے اوپر کس قسم کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر رحم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آپ کی پیدائش کی برکت سے وہ جو خرابیاں برسوں سے آئی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام خرابیوں کو ختم فرمایا. اور آپ کی جو محنت تھی وہ انسانیت کے دلوں کے اوپر محنت تھی. آپ نے اس قدر محنت کی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے قتل کے متلاشی تھے اور تمنا رکھتے تھے وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، اور وہ لوگ جو جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ گئے، اور جس کی بحث اور جس کی لاٹھی کا قانون تھا وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے کے لیے جان دینے والے بن گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کی ایسی محنت کی، جب ایمان کی چنگاری ان کے دلوں کے اندر آ گئی تو وہ ایک ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے دنیا بدل گئی، اور تاریخ کے اندر کوئی ایسا عظیم انقلاب نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی شاہ حبشہ کے دربار کے اندر جو خطاب کیا تھا اور فرمایا تھا، اے بادشاہ، ہم جہالت کے دروازے کے اندر کے باہر کھڑے تھے اور انسانیت کا جنازہ ہم لوگ نکال رہے تھے، نہ پڑوسیوں کا حقوق جانتے تھے اور نہ کسی قسم کی نیکی اور بدی کی تمیز تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کے اوپر رحم آیا، ہمارے اوپر رحم آیا کہ اس نے ہمیں میں سے ایک انسان کو پیدا فرمایا جس کا نام محمد ہے. ہم اس کے حسب نسب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کی محنت کی برکت سے اللہ نے ہمیں اپنا بنا دیا، اپنی محبت نصیب فرمائی اور شرک کا دروازہ بند کر دیا، اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور اسی طریقے سے ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رستم کے دربار میں بادشاہ نے کہا کہ یہ روم کی بھی ایک تہذیب ہے، فارس کی بھی ایک تہذیب ہے، ہندوستان کی بھی ایک تہذیب ہے، تم عرب کے لوگ ریگستانوں میں رہنے والے، اونٹوں کو چرانے والے، تم لوگ ہمارے ملکوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہو. تو نجاشی رستم کے دربار کے اندر حضرت ربی بن عامر نے کہا، بے شک یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر موجود تھی، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت رب العباد، کہ ہم تاکہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لے کے آئے. اور اسی طریقے سے جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں کو اس ظلم سے نکال کر اسلام کی وسعتوں کی طرف، اسلام کے عدل کی طرف ہم لوگوں کو لے کر آئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا. آپ کی محنت صحابہ کے اندر تھی، صحابہ نے محنت کی، یہ محنت پوری دنیا کے اندر پھیلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا اور کفر اور شرک کی ضلالت جو تھی وہ ساری ختم ہو گئی. تو یہ وہ عظیم انقلاب ہے. لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہی جو خرابیاں جو عرب کے اندر موجود تھی آج بھی ہمارے زمانے کے اندر وہ بیماریاں موجود ہیں. مثلا اسلامی دنیا کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تفرقہ ہے، کس قدر لڑائی جھگڑے ہیں. اس زمانے کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے کے اندر کمزور عقیدے والے لوگ تھے، توہم پرست لوگ تھے، اور کوے سے بدشگونی لیتے تھے، بلی سے بدشگونی لیتے تھے. آج کے زمانے کے اندر بھی یہی حال ہے. اس زمانے کے اندر بھی شرک اعمال میں کمی نہیں تھی، آج کے زمانے میں بھی شرک اعمال کی کمی نہیں ہے. چوری چکاری اور کفر اور شرک اس زمانے میں بہت زیادہ عام تھا، آج کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہے. اور بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر لیا کرتے تھے.
آج بھی لوگ جب کسی کے گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو وہ انتہائی مایوس سمجھتے ہیں. تو آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ عظیم انقلاب پیدا ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی آج بھی وہی چیزیں دوبارہ آ جائے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق محنت کرنی ہوگی. وہ عظیم انقلاب سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی. اگر ہم ان سیرت سے اگر ہم رہنمائی لیتے ہیں تو آج بھی وہی انقلاب پیدا ہو جائے گا جو انقلاب 1400 سال پہلے ہوا تھا. اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.